بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کب زمین پر واپس تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشیں کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ ارشاد ربانی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے اور آپ کا نزول قیامت سے پہلے ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد ان کی موت سے پہلے ہر ایک اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل قیامت کے دن یہ ان پر گواہ ہوں گے۔ ناظرین، متواتر احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل اور حاکم با انصاف ہو کر نازل ہوں گے، پس تم قیامت کا آنا یقینی جانو، اس میں شب شبہ نہ کرو، اور جو خبریں تمہیں دے رہا ہوں اس میں میری تابعداری کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں صحیح راہ سے اور میری واجب اتباع سے روک دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا زمین سے نہیں ہوگا، آپ کی ولادت نہیں ہوگی بلکہ نزول ہوگا، اور احادیث میں کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آپ اپنی آمد ثانی پر اس دنیا میں 40 یا 45 سال کے قریب رہیں گے اور اسلام کا پرچم پورے عالم میں پھیلائیں گے۔ ہر جگہ اسلام کی حکمرانی ہوگی اور شریعت محمدیہ کا نفاذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں دین محمدی کو دیگر سب ادیان پر غالب کر دے گا، اور اس وقت اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذہب مٹ جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی یہ عالمگیر شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ظہور میں آئے گی، اور آپ علیہ السلام کے آنے پر کفر کی شوکت ختم ہو جائے گی، اسلام کا جھنڈا ہر جا بلند ہوگا اور ہر جانب امن و سکون کا عالم ہوگا۔ ناظرین، متعدد احادیث سے جمع کی گئی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے گیرو رنگ کی 2 چادریں زیب تن کر رکھی ہوں گی اور دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانند قطرات لڑھکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس وقت امام مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے
تو آپ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ناظرین، نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے یا جیسے راگ اور چربی پگھلتی ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھائے گا کہ ڈیل ڈول والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور ایک حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو مقام لد، جو فلسطین کا ایک مقام ہے، یہ مقام آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہاں نام نہاد اسرائیلی حکومت کا ایک ایئرپورٹ بھی ہے، اس مقام پر قتل کر دیں گے۔ پاس ہی عفیق نامی گھاٹی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حربہ دجال کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے حربہ پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھ یعنی یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ باقی ماندہ تمام اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی نصرانیت کو مٹا دیں گے۔ پھر آپ کی خدمت میں اطراف اور اکناف کے لوگ جو دجال کے دھوکے اور فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا تسلی دیں گے۔ پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت اور صحبت میں رہے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فجل روحاہ میں تشریف لے جائیں گے، وہاں سے حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک رومی مقام آماق یا دابق میں حملہ آور نہ ہوں گے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک ایسا لشکر آئے گا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے، تو مسلمان جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے جنگ نہیں کرنے دیں گے، مگر وہ ان سے لڑائی کریں گے تو ان میں سے 1/3 پسپائی اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 شہید ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے۔ وہ اپنی غنیمتوں کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور انہوں نے زیتون کے ساتھ اپنی تلواروں کو لٹکا رکھا ہوگا، جبکہ شیطان ان میں چیخ کر کہے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں موجود ہے، تو سب لوگ واپس جا کر دیکھیں گے مگر یہ بات جھوٹی ہوگی، لیکن جب وہ شام آئیں گے تو مسیح
یعنی دجال کا خروج ہوگا۔ مسلمان لڑائی کے لیے صفوں کو درست کر رہے ہوں گے، تب نماز کھڑی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے امام کو امامت کا کہیں گے۔ جب اللہ کا دشمن یعنی دجال آپ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ پگھل پگھل کر ہی ہلاک ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کروائے گا اور آپ علیہ السلام کے نیزے پر اس کا خون دکھائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کا دیگر لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے مابین دوسرا کوئی نبی نہیں اور وہ نازل ہونے والے ہیں۔ جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح سے پہچان لوگے کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، ان کا سر یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ پھر زمین پر اس قدر امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ناظرین، مسند احمد میں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندو کافروں کے ساتھ جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں مددگار ہوگی۔ ناظرین، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ گواہی دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی واقعی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمل کیسے معمولی ہی کیوں نہ ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنی لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور جب ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، اور ایک غلام جب اپنے رب سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے تو اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، یعنی دگنا ثواب یا 2 طرح کے نیک اعمال کا ثواب۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔